السلام علیکم، میں ہوں مرتضیٰ حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں منگل اب یوٹیوب چینل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح سید جاوید شاہ، سینئر تجزیہ کار ہیں اور سینئر صحافی ہیں، روزنامہ کوئک نیوز کے ایڈیٹر ان چیف بھی ہیں اور مختلف اخبارات میں کالم نویسی کرتے ہیں تلخ و شیریں کے عنوان سے۔ آئیے ان سے گفتگو کریں گے۔ ابھی کراچی میں جو 2 دن قبل بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں اس سلسلے میں ان سے گفتگو کریں گے، حالات جانیں گے کہ اس وقت جو پارٹی پوزیشن، کون میئر بنانے کی پوزیشن میں اس وقت کون سی پارٹی ہے، کیا پیپلز پارٹی اپنا میئر بنا پائے گی اور کیا جماعت اسلامی اپنا میئر بنانے کے لیے پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی سے اتحاد کرے گی۔ اس سلسلے میں جانتے ہیں کہ جاوید شاہ صاحب سے ان کی رائے کہ جو دھاندلی کی افواہیں ہیں کہ پیپلز پارٹی نے اپنا میئر لانے کے لیے کراچی میں جماعت اسلامی کا مینڈیٹ چوری کیا ہے، اس سلسلے میں بھی گفتگو کریں گے، ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کے سلسلے میں بھی گفتگو کریں گے۔ جی جاوید شاہ صاحب، ویلکم۔ شکریہ مرتضیٰ حسین صاحب۔ کراچی کے الیکشن کے حوالے سے میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ ایک غیر یقینی صورتحال میں ہوا ہے کہ جس کا رات گئے تک پتہ نہیں تھا کہ الیکشن صبح ہوگا یا نہیں ہوگا۔ جی بالکل۔ تو غیر یقینی صورتحال کے میں اتنا اچھا الیکشن ہو گیا اور واضح طور پہ جماعتیں ابھر کے سامنے آ گئیں۔ پیپلز پارٹی کو کافی دن کے بعد مینڈیٹ سندھ کا ملا ہے، کراچی شہر کا بالخصوص۔ تو کراچی میں پیپلز پارٹی نے کام کی ہیں، یقیناً اس کو مینڈیٹ ملا ہے، جبکہ جو ہارنے والی جماعتیں ہیں جس میں پی ٹی آئی بھی ہے، ہارنے سے مراد یہ ہے کہ کم ووٹ لیے انہوں نے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دھاندلی سے یہ کیا ہے، مگر یہ دھاندلی کے الزامات تو ہمیشہ سے لگتے رہے اور لگتے رہیں گے پاکستان میں جب تک یہ سیاست چلتی رہے گی۔ چھوٹی موٹی دھاندلی سے میں انکار نہیں کروں گا کہ وہ تو ہوتی ہے، ہر الیکشن میں ہوتی ہیں۔ یہ پیپلز پارٹی کے جیتنے کا سب سے اہم سبب یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی ایم کیو ایم نے جو بائیکاٹ غیر سیاسی فیصلہ کیا میرے نگاہ میں، جی ہاں بالکل، انہوں نے جو غیر اپنی سیاسی جگہ جو انہوں نے چھوڑی ہے اس طرح وہ سے۔ جو خلا انہوں نے کیا تو اس کو سمجھ لیں کہ اس وقت پیپلز پارٹی نے پھول کیا اور جماعت اسلامی نے۔ ووٹ کا ٹرن آؤٹ کافی کم تھا، 25 کے حساب سے تھا۔ 20-25 کچھ جو صحافی ہیں، ہاں جو چینلز نے رپورٹ کیا ہے کہ 10% ہاں تک نہیں رہا ہے۔ نہیں میں یہ اتنا نہیں کہتا ہوں، مگر یہ کہ بہرحال 20% تو تھا ہی تھا۔ مگر اس کے علاوہ یہ ووٹ جو بتا رہے ہیں ان آدمی ٹرن آؤٹ اتنا تھا۔ اب کہیں جگہ پہ یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری سیٹیں زیادہ ہیں۔ جماعت کو میں یہ کہوں گا، جماعت نے گزشتہ 5 سال میں کسی سیاسی پارٹی نے شہر کراچی کے اندر، پیپلز پارٹی تو اقتدار میں تھی، جماعت روڈ پہ تھی اور وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے آواز بلند کر رہی تھی، اور مسلسل کے الیکٹرک ہو، واٹر سیوریج بورڈ ہو، گیس کے مسئلے ہوں، ہر طرف، یعنی کہ حتیٰ کہ بحریہ ٹاؤن میں لوگوں کے جو پلاٹ کھائے تھے ملک ریاض کے حوالے سے، جو وہاں بدگمانی پھیل گئی تھی یا کوئی غلط بحریہ ٹاؤن والوں نے کام کیے تھے، اس کو سدھارنے میں جماعت نے اہم کردار ادا کیا تھا، اور وہ آواز بن کے غریب عوام کی کھڑی ہوئی اور ان کے لیے اسٹرگل کی۔ جبکہ ایم کیو ایم بھی تھی کراچی میں، پیپلز پارٹی تو اقتدار میں تھی، اس کو نہیں، نون لیگ بھی تھی، وہ پی ٹی آئی کے یہاں سے منتخب ہوئے تھے نمائندے، مگر کسی نے داد رسی نہیں کی۔ تو اس ضمن میں جماعت کو جو ووٹ لیے ہیں، میں سمجھتا ہوں جماعت نے اپنی جد و جہد کے بعد یہ ووٹ لیے ہیں اور اس کا حقدار تھی وہ اس ووٹوں کی۔ نہیں، لیکن جماعت اسلامی کے جو کراچی کے جو امیر ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب، ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کی توقعات، اور ویسے بھی جو عوامی اگر آپ ایک سروے اگر دیکھیں تو اس میں جماعت سے لوگوں کو کافی توقعات تھیں کراچی میں کہ یہ یہاں سے کثیر تعداد میں سیٹیں جیتیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی جو ہے کافی توقعات کے برخلاف پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے کراچی میں سیٹیں حاصل کی ہیں۔ یہ اس پہ آپ کیسے کہیں گے؟ کیونکہ حافظ نعیم صاحب نے اور سراج الحق صاحب نے تو باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ جی ہم عدالت جائیں گے اس معاملے پر۔ اصل میں بات دراصل یہ ہے کہ جماعت کو زیادہ توقعات تھیں، جماعت نے کام تو کچھ بھی نہیں کیا تھا کیونکہ ان کے ہاتھ میں کچھ تھا ہی نہیں، تو جماعت نے یہی جد و جہد کی تھی، لوگوں کے مسائل پہ آواز بلند کی تھی، اور یعنی کہ
اور وعدے کیے تھے کہ آئندہ آنے کے بعد ہم یہ کریں گے. تو جدوجہد کرنے پہ اور وعدے جن کی ابھی یہ مطلب کہ وعدے یہ حل بھی ہو جائیں گے، مسائل حل بھی ہو جائیں گے، یہ ابھی توقعات کم ہیں کیونکہ پیپلز پارٹی اقتدار میں ہے. تو وعدوں پہ اور جدوجہد جو انہوں نے کی صحیح معنوں میں عوام کے لیے، اس پہ میں سمجھتا ہوں ان کو ووٹ صحیح مل گئے ہیں، اور اتنے ہی ووٹ ملنے چاہیے تھے ان کو، کیونکہ یہ ووٹ بھی ان کو میں سمجھتا ہوں اس لیے مل گئے ہیں کہ الطاف گروپ ایم کیو ایم کے جو الطاف حسین بانی، ان کا بھی بائیکاٹ تھا. ان کا بائیکاٹ کسی سے ٹکراؤ نہیں تھا، ان کا بائیکاٹ اپنی جماعت ایم کیو ایم پاکستان کے اگینسٹ تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کرپشن میں ملوث ہیں، تو ان کو میں عوام کو کہوں گا ان کو ووٹ نہ دیں. بھائی ان کا صرف اتنا ہی مطمع نظر تھا. کیا آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ کراچی کی عوام کا جو مہاجر عوام کا جو ووٹ ہے، جو دونوں فیکشن جو ہیں ایم کیو ایم الطاف حسین صاحب کا گروپ اور پاکستان کا جو گروپ ہے، ان کا جو ووٹر تھا وہ جماعت اسلامی کی طرف گیا ہے؟ کیا آپ ایسا سمجھتے ہیں؟ جی، یہ میں آپ کے ایک انکشاف بھی کروں گا اور ایک آپ کو میں اطلاع بھی دیتا ہوں یہ کہ یعنی کہ ان دونوں جماعتوں نے بائیکاٹ کیا تھا. انہوں نے کہا حلقہ بندی جو ہے صحیح نہیں ہوئی ہے، جو یہ حکومت میں شامل تھے یہ اس دوران میں نہیں کرا سکے. خیر ان کا وہ جو فیصلہ تھا میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ اہم نہیں تھا، کیونکہ ان کو یہ کام نہیں کیا تھا انہوں نے، اور اس وجہ سے عوام کے ووٹ کم ملنے کے امکانات تھے. تو انہوں نے پاکستان نے اپنی کارکردگی شاید یہ محسوس کی کہ ہماری کارکردگی اس طرح کی نہیں ہے، تو انہوں نے یہ سیاسی فیصلہ کیا. اور یہ تمام لوگ جو پی ایس پی اور نظریاتی ایم کیو ایم فاروق ستار والے ملے تھے، تو ان کو ملے ہوئے بھی 3-4 دن ہوئے تھے. تو اگر جو ان کے ملنے سے رزلٹ نکلتا وہ بھی ابھی نہیں ظاہر ہو سکتا تھا، کیونکہ اب جب ملے ہیں تو کوئی آہستہ آہستہ ان کے اپنے تنظیمی معاملات سیٹ کریں گے، آپس میں ایک دوسرے کے نیٹ ورک بنائیں گے پورے شہر کے اندر یہ، تو پھر شاید کوئی اچھا رزلٹ نکال سکیں یہ لوگ یہ. مگر اس وقت اس کا ان کو بھی ثمر نہیں مل سکتا تھا، جو ان کا ادغام ہوا تھا وہ بھی نہیں مل سکتا تھا، کیونکہ ان کی ابھی پوری طرح تنظیم سازی ہونی ہے نئے سرے سے. تو یہاں جو ایک چیز ہے کہ آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ ان کو کافی اس وقت تنقید کا سامنا ہے، ان کے پاکستان کو بالخصوص کراچی میں بھی عوامی سطح پر کافی تنقید کا سامنا ہے ان کے اس فیصلے سے، بائیکاٹ کے فیصلے سے بھی، اور جو یہ فیکشن سارے آپس میں ملے ہیں اس سلسلے میں بھی لوگوں کی جو توقعات اور آپ کہہ لیں ان کے مزاج کے برخلاف جو ہے یہ جو انہوں نے اصل میں بات دراصل یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کے جو فیصلہ کیا ان کا ذاتی فیصلہ تھا، عوام اس حق میں نہیں تھی ان کے اس فیصلے کے کہ ایم کیو ایم خلا چھوڑ دے. ایم کیو ایم گلی کوچوں کی جماعت ہے، تو اس کو لڑنا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں جتنی بھی ان کو سیٹیں ملتی ہیں اور یہ لڑتی، مگر کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یعنی کہ میں تو یہ اس پہ نہیں یقین رکھتا، مگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر زرداری صاحب نے ان کو کہا تھا کہ آپ پیچھے ہو جائیں تو ہم یہ اپنے جیتنے کے لیے میدان صاف مل جائے پیپلز پارٹی کو، تو انہوں نے دراصل پیپلز پارٹی کو ایک طریقے سے میدان صاف بھی دے دیا، وہ بھی اپنی وہ کرے. اور یہاں تک بھی کہہ رہے ہیں لوگ کہ نا دوپہر کے بعد ایم کیو ایم پاکستان کے لیڈروں نے مطلب سگنل دے دیا تھا کہ جماعت کا راستہ روکنے کے لیے پیپلز پارٹی والوں کو ووٹ دیا جائے، یہ تک کہا. ہاں، تو یہ اس میں چند ایک لوگوں کو جن کو میں کچھ جانتا ہوں، کچھ لیڈر ٹائپ کے ہیں، چھوٹے ہیں، نامور نہیں ہیں، ان کو میں نے خود ووٹ ڈالتے ہوئے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا. تو مطلب میں علاقائی سطح پہ کہہ رہا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسے سگنل ان کو ملے تھے، کیونکہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم پاکستان کافی عرصے سے یہاں سیاست کر رہے ہیں، وہ کافی ان کے دوستانہ تعلقات بھی ہیں لیڈروں کے، مرکزی رہنماؤں جو کراچی میں ان کے سب کے آپس میں تعلقات ہیں پیپلز پارٹی سے. وہ مل کے یہ لوگ کام بھی کرتے رہے ہیں، شہر کی ترقی کے لیے انہوں نے کام بھی کیے ہیں، مگر ابھی اس حد تک کام نہیں ہوئے کیونکہ فنڈ کی کمی تھی، یہ تھی. اور پی ٹی آئی نے ان کا حق مارا تھا سیٹوں کا، اور پی ٹی آئی کو بھی عوام نے منتخب نہیں کیا تھا پچھلے دنوں. وہ جس وجہ سے آئی تھی آپ کو پتہ ہے کہ جن کی بدولت وہ جیتی تھی یہاں سیٹیں، ان کی ہڑپ کی تھی سیٹیں، ایم کیو ایم کی سیٹیں پی ٹی آئی نے ہڑپ کی تھی شہر کی، تو وہ سیٹیں واپس ان کو ملنے کا امکان ہے. اب ان کی کارکردگی ایسی نہیں تھی، اور الطاف حسین کا بھی ساتھ میں تھا کہ ان کو ووٹ نہ دو،
تو اس بنیاد پہ انہوں نے یہ فیصلہ اپنے حساب سے میں سمجھتا ہوں کیا کہ الطاف حسین کا فیکٹر بھی کام آ گیا ان کو، اور اس کی بھی ان کو آڑ ملی ہے۔ ہاں ان کی بھی آڑ رہی، اور دوسرے ان کا اپنا بھی حلقہ بندیوں کے حوالے سے اختلافات تھے، تو وہ انہوں نے خلا پیپلز پارٹی کی نے پر کیا یہ، اور پیپلز پارٹی کے اوپر الزام دھاندلی کے لگائے جا رہے ہیں۔ دھاندلی کے الزام تو ہر صورت میں لگائے گئے، ایم کیو ایم کے اپنے ٹائم میں جب ایم کیو ایم ووٹ لیتی تھی لاکھوں ووٹ، تو اس پہ بھی لگائے جاتے تھے ایم کیو ایم بھی ٹھپا مارتی ہے، بھی ٹھپا مارتے ہیں وہاں، تو یہ سب تو لگتے رہتے ہیں، پاکستان کا سیاسی کلچر ہے دھاندلی کا۔ مگر بہرحال پیپلز پارٹی نے کراچی میں کچھ اب کام کرنے شروع کیے ہیں۔ کرپشن ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ کرپشن ہر جگہ ہے، کرپشن ہے، مگر اس کے علاوہ پیپلز پارٹی نے یہاں کام کرنا شروع کر دیے۔ الیکٹرک بس چلی ہے، گرین بس چل رہی ہے، اور یہ تمام روڈ کھدے ہوئے مین فلائی اوور بن رہے ہیں، یہ بن رہے ہیں گلستان چورنگی کا جوہر چورنگی، تو یہ سب علاقوں میں کام اب شروع ہوا ہے، اور وہ اب کرائے گی، کیونکہ اس کو میں سمجھتا ہوں ایک آپ خاص بات یاد رکھیں کہ پیپلز پارٹی کو آج تک، اگر آپ یہ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں مہاجر عوام، کراچی میں ووٹ کبھی نہیں ملا۔ پیپلز پارٹی کو ایم این ایز یا ایم پی اے کی سیٹیں پوری نہ ملی، جو ان کی مخصوص سیٹیں تھیں وہ ہمیشہ ملتی رہیں ان کو، اس دور میں بھی ملی ایم کیو ایم جب عروج پہ تھی، اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کو فل فلیگ جیسے پی ٹی آئی کو انہوں نے ووٹ دیا کراچی کے عوام نے، یا جیسے بھی ووٹ ملا پی ٹی آئی کو، وہ ایسی سیٹیں پیپلز پارٹی کو ایم این اے کو کبھی نہیں ملی یہاں سے۔ اب پیپلز پارٹی اگر شہر کراچی میں کام کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں بہت ہے ان کا کام کرنا، جو ان کے مہاجر جو فیکٹر کے لوگ، اگر یہ دیکھیں سندھی مہاجر والی بات، تو اس میں جو مہاجر یہاں کراچی میں پیپلز پارٹی میں ہیں جو لوگ، وہ کام کرتے ہیں اور ورکنگ کرتے رہے ایم کیو ایم کے اس دور میں بھی، جب پیپلز پارٹی کسی اور پارٹی کا نام نہیں لیا جا سکتا تھا، اس زمانے میں بھی پیپلز پارٹی کے وہ لوگ کام کرتے تھے، تو ان کو پیپلز پارٹی نے اس کا حق بھی دیا، کسی کو نوکری لگائی، کسی کو رکشہ دی، کسی کو پلاٹ دیے۔ ایسے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے 500 ووٹ بھی علاقے سے نہیں لیے، ان کو پلاٹ ملے، ان کے پلاٹ آج ہاکس بے اسکیم میں ادھر ہے، تو وہ مہاجر ہیں کراچی کے اردو بولنے والے، ان کو پلاٹ ملے۔ مگر وہ جب تنظیمی اجلاس میں پیپلز پارٹی کے جاتے تھے تو ان سے پوچھتے بھائی آپ نے کتنے ووٹ لیے؟ انہوں نے کہا جناب ہم نے 200 ووٹ لیے ہیں علاقے سے، ہمیں مہاجر عوام ووٹ نہیں دیتی، پتنگ پہ لگاتی ہے وہ، تو اس لیے پھر بھی پیپلز پارٹی نے ان کو رکشہ اور جو بھی چیز دے سکتی تھی دے دیا، ان کو میراث دی۔ اگر میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کراچی کے عوام اگر پیپلز پارٹی کو ایک بار جتا کے ایم این اے فل دے دیں، اور پھر ان کا گریبان پکڑیں، بھائی ہم نے آپ کو ایم این اے کی سیٹیں دلوائی ہیں پوری کی پوری کراچی سے، تو آپ کو ہمیں نہیں، جیسے پی ٹی آئی کو ملی، لیکن اس طرح پی ٹی آئی تو خیر جو پی ہے ٹی آئی فیل نے ہو تو گئی، میں کام سمجھتا ہوں کیا کہ ہی انہوں نہیں نے نا۔ کسی قسم کا پی ٹی آئی کا سب سے بڑا فالٹ یہ ہے کراچی کے اندر، کراچی پہ بات ہو رہی ہے نا، میں آپ کو بتاؤں پی ٹی آئی کا کراچی کا فالٹ یہ ہے، پی ٹی آئی میں زیادہ تر پیٹ بھرے لوگ ہیں، یعنی کہ جن کو برگر کہا جاتا ہے، وہ یہاں کے ایم این اے اور بڑے بڑے لوگ جیتے ہیں، تو وہ ایسے ہیں کہ انہوں نے گلی کوچوں کی سیاست دیکھی نہیں، جو ایم کیو ایم نے دیکھی بھی ہے، یا پیپلز پارٹی کے جو یہاں کے لوگ رہتے ہیں سندھی گوٹھوں میں اور پسماندہ علاقے وہ گوٹھوں میں گھومتے ہیں، وہی سندھی گوٹھوں کے ساتھ اٹیچ مہاجر بستیاں ہیں، سب مل جل کے رہتے ہیں، تو وہ قریب قریب سب جانتے ہیں گلی کوچوں کے ماحول کو۔ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، پی ٹی آئی کے اندر یہ بلڈر مافیا جو ہے، بلڈر ان کے مافیا، جو ایم ڈیز بڑے اور ان بڑے، کے ہاں چیئرمین جو بڑے ہیں بڑے پیراگون کے، کمپنیوں کے ہیڈ جیسے جو ہیں وہ پیراگون ان کے کو ہیڈ ٹکٹ جو ہیں دیے، وہ بھی ان ان کے کو ایم این اے ٹکٹ ہیں، دیے۔ اور پرنسپل بلڈرز کے جو آپ ایم این اے دیکھ وہ بھی ہاں ان آپ کے، دیکھیے وہ ایک صدیقی صاحب تھے، پورا مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا، ان کے ایم این اے، ان پہ بڑے الزامات لگائے گئے ان پہ، آفتاب حسین صدیقی جو ہاں وہ ایک پیراگون بڑی پیراگون پیراگون کے، اب ان پہ کیا ان لوگوں نے کام کیا، ہمارے یہاں ماڈل کالونی کا حلقہ تھا ایک کراچی میں، یہاں چیمہ صاحب، انہوں نے ایک روڈ نہیں بنا سکے، مطلب یہاں ان لوگوں نے کچھ کام ہی نہیں کیے، ایم این ایز نے کوئی خصوصی اگر یہ کام کرتے تو آج یہ بلدیاتی الیکشن میں اتنی کم سیٹیں پی ٹی آئی کو نہیں ملتی جو ان کو کم سیٹیں ملی ہیں، جماعت سے بھی کم ملی ہیں۔ جماعت نے صرف وعدے کیے، عوام نے اس کے وعدے پہ اعتبار کیا کہ جماعت والے، کیونکہ ماضی میں جماعت والے نعمت اللہ خان یہاں کام کر چکے، جو سچی بات۔ اچھا جماعت والوں کا اپنا ایک نظم و نسق ہے، ان کی جتنے محدود لوگ تھے اس کے محدود لوگوں کو لے جا کے وہ مظاہرے کرتے تھے، احتجاج کرتے تھے، محدود لوگوں کو بھی لے جا کے کرتے تھے، ان کے ساتھ کراچی کے عوام نے کوئی تعاون نہیں کیا، یعنی کہ فل چند ان کے کارکنان روڈ پہ آتے تھے کہ الیکٹرک کے آفس میں یا دھرنا دیا کہیں سی ایم ہاؤس پہ، تو یہ ان کی کارکردگی پورے سال 5 سال 4 سال جو بھی رہی،
ان لوگوں نے تو کوئی دھرنا بھی نہیں دیا, پی ٹی آئی والوں نے عوام کے حقوق کے ووٹ لے کے آئی تھی, کچھ بھی نہیں کیا. نظر نہیں آئے نہ ان کے ایم این ایز نہ ان کے ہاں بڑے بڑے نام والے تھے, یہ چاہتے تو اپنی جیبوں سے روڈ بنوا لیتے, گٹر اور سیوریج لائنیں ڈلوا دیتے. ان کا اتنا پیسہ, یہ سب پیسے. یہ گلی کوچوں کی سیاست ابھی انٹری نہیں کی پی ٹی آئی نے. اگر یہ گلی کوچوں کی سیاست کرتی جیت جاتی. میں یہاں یہ گفتگو کے سلسلے کو ناظرین رکوں گا, ایک اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ اس پر دوبارہ بات کرتے ہیں, اور یہاں میں اس گفتگو کو تمام کروں گا. اجازت دیجیے اگلے ویلاگ تک. اللہ نگہبان.